Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین مکرم، ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد دوسری عورتیں کیوں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ بھائی اپنی بیوی تو سب کو بری لگتی ہے جبکہ دوسرے کی بیوی سب کو اچھی لگتی ہے. اس کی کیا ریزن ہے، کیا سبب ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ آج ہم آپ لوگوں کو یہ وجہ شیئر کرنے لگے ہیں کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے کہ وہ عورت جو شادی سے پہلے سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے مگر جب شادی ہو جاتی ہے بیوی کے بننے کے بعد وہی عورت دنیا کی بدصورت بن جاتی ہے اور پھر دوسری عورتیں خوبصورت لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس حوالے سے آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کر رہے ہیں جس سے آپ کو بآسانی اس کی وجہ معلوم ہو جائے گی کہ آخر ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا کیوں ہے. تو سامعین، وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص کسی عالم دین کے پاس حاضر ہوا. اس نے جا کر یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت جی، جب میری شادی ابھی نہیں ہوئی تھی میں نے پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو دیکھا تھا تو اس وقت مجھے یوں لگا کہ اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت اسے ہی بنایا ہے. مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا کی تمام خوبصورت لڑکیوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت جو ہے یہی لڑکی ہے. پھر اسی طرح جب میں نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس وقت مجھے اس جیسی اور بھی ایک دو عورتیں نظر آنے لگیں، لیکن جب میرا نکاح ہو گیا تو نکاح ہو جانے کے بعد مجھے اپنی بیوی سے اور بھی خوبصورت لڑکیاں نظر آنے لگیں. اور پھر اب جب کچھ عرصہ گزرا ہے، 2-4 سال گزرے ہیں، اس وقت معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سے سب سے زیادہ بدصورت مجھے میری بیوی ہی نظر آتی ہے جبکہ باقی عورتیں مجھے اپنی بیوی سے خوبصورت نظر آتی ہیں. پلیز آپ یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تو اس عالم دین نے اس بندے کی بات سن کر کہا، یار یہ تو ایک عجیب بات آپ نے بتائی ہے. پھر کہنے لگے کہ سنو، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات کیوں نہ بتاؤں. تو اس بندے نے کہا کہ حضرت جی ضرور بتائیے. پھر اس عالم دین نے کہا کہ سنو، اگر دنیا کی تمام عورتوں سے بھی تمہاری شادی کر دیں، یعنی کہ دنیا میں جتنی بھی عورتیں موجود ہیں ان تمام عورتوں سے بھی اگر تم نکاح کر لو تو اس کے بعد پھر تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ دنیا میں گلی کوچوں میں گھومنے والے آوارہ کتے تمہیں اپنی بیویوں سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے. جب عالم دین نے یہ کہا تو وہ بندہ سن کر چونک اٹھا، کہنے لگا کہ حضرت جی مجھے لگتا ہے آپ میری بات کا برا منا گئے ہیں، شاید اس وجہ سے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو میری بات ناگوار لگی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. تو اس عالم نے کہا کہ نہیں بھائی، آپ کی بات بری نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری نظر ادھر ادھر بھٹکتی ہے. تم اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے کہ جب انسان کی نظر ادھر ادھر بھٹکنے لگے، جب اس کے دل سے اللہ کا خوف دور ہو جائے، جب انسان کے دل میں شیطان گھر کر جائے، اس کے دل میں لالچ بس جائے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. پھر اس عالم دین نے کہا کہ سنو، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری بیوی پھر سے تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگے؟ تمہاری نظر میں تمہاری بیوی سب سے زیادہ حسین و جمیل تمہیں نظر آئے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ جی بالکل، میں تو یہی چاہتا ہوں. اس عالم دین نے کہا پھر اس طرح کرو کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو ادھر ادھر مت بھٹکنے دو، کیونکہ جب تمہارے دل میں اللہ کا خوف آ جائے گا، جب تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے تو وہی عورت جو تمہاری بیوی ہے تمہیں دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو سامعین مکرم، یاد رکھیے، اپنی بیوی سے ہٹ کر دوسری عورتوں کا خوبصورت نظر آنا، اس کی جو وجہ ہے وہ بد نظری ہے، وہ اپنی نظر کو کنٹرول میں نہ لانا ہے. اگر ہم اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، نظروں کی حفاظت کریں،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، پھر ایسی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار بن کر رہیں گے، اور پھر ہماری آنکھوں میں حیا اور شرم رہے گی، ہم کسی دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا کر دیکھیں گے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی۔